لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما نوى إليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا علم ہے، یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی عمل کو اخلاص کے بغیر قبول نہیں کرتا، سنسیئرٹی کے بغیر اللہ تبارک و تعالی اسے قبول نہیں کرتا. یعنی اللہ ہی کے لیے وہ عمل کیا جائے اور صحیح طریقے کے مطابق کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے. سنسیریٹی بھی ہونی چاہیے، اخلاص بھی ہونا چاہیے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اس کام کو کرنے کا صحیح طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیے، تب جا کے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتے ہیں. جیسے کہ انگریزی میں کہا جاتا ہے The world judges us by our actions and the Almighty judges us by the motive behind our actions. کہ دنیا ہمیں ہمارے عمل سے دیکھتی ہے اور ہمارے اعمال کو دیکھتی ہے، اس پر فیصلہ لگاتی ہے کہ یہ آدمی نیک ہے، صالح ہے یا برا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اعمال کے پیچھے جو نیتیں ہوتی ہیں اس کو دیکھتا ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کل کو قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. یہ بات طے ہے کہ اللہ ہی کے لیے جب کوئی کام کیا جائے، اسی طرح اللہ ہی کے لیے کسی کام سے رکا جائے، وہ نہ کیا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ کی خاطر. بعض کام وہ ہوتے ہیں جن کو آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے، اور بعض کام وہ ہوتے ہیں جن کو چھوڑنا اللہ کے لیے ضروری ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھو کہ جب کبھی اللہ کے لیے تم کسی چیز کو چھوڑو گے تو اللہ ضرور اس کا بدل عطا کرے گا، اور وہ بدل بھی ایسا ہوگا جس کا کوئی بدل نہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر قدرت دی، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی خاطر گھوڑوں کو ذبح کیا. گھوڑوں کو ذبح کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا پر
قدرت دے دی اور ہوا کو مسخر کرنے لگے. وہ ہوا سے ٹریول کرتے تھے, ہوا سے سفر کرتے تھے. جیسے کہ اساتذہ میں سے ایک کا کہنا ہے سلیمان ایئر لائنز, حضرت سلیمان علیہ السلام کے سفر کرنے کا طریقہ, ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کے لیے آسان کیا تھا کہ مہینوں کا سفر وہ چند گھنٹوں میں اور چند گھنٹوں میں طے کر دیتے تھے. یوسف علیہ السلام نے ناجائز تعلقات کو ترک کیا, جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا, مصر کی حکومت سے نواز دیا. صحابہ کرام نے ہجرت کر کے گھر کو چھوڑا تھا, شہر کو چھوڑا تھا, اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت ان کے قدموں پر رکھ دی. حضرت مریم علیہ السلام, قرآن کریم میں ان کا واقعہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا حضرت مریم علیہ السلام کو کہ جب لوگوں کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی چھوٹے بچے ہیں ان کو لے کر جاؤ تو تمہیں کچھ نہیں بولنا, اشاروں سے کہہ دینا کہ جو کچھ تمہیں پوچھنا ہے اس چھوٹے سے بچے سے پوچھ لو. حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہ خوف تھا, یہ اندیشہ تھا کہ میں بچہ لوگوں کے سامنے لے کر جاؤں گی تو لوگ طرح طرح کے مجھ پر الزامات لگائیں گے. تو اس کے جواب کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اشارہ صرف کر دینا بچے کی طرف, اپنی زبان کو حرکت نہ دینا. تفسیر جلالین میں حاشیے کے اندر فٹ نوٹس کے طور پر لکھا ہوا ہے لما اسکتت بأمر اللہ لسانها الناطق انطق اللہ لها اللسان الساکت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لما اسکتت بأمر اللہ لسانها الناطق انطق اللہ لها اللسان الساکت. جب اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی بولنے والی زبان کو بند کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بے زبان بچے کے اندر قوت گویائی پیدا کر دی. اللہ کے حکم پر چلو گے, اللہ کے لیے کوئی کام کرو گے, یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو چھوڑو گے, اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا بہتر بدلہ دے گا. قیامت تک کے لیے یہ واقعہ قرآن کریم کا حصہ بن گیا. حضرت مریم علیہ السلام کی یہ شان قیامت تک بیان ہوتی جائے گی. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ملک کو چھوڑا, عراق, اور اپنے گھر والوں کو چھوڑا اور فلسطین میں جا کر آباد ہوئے. ہجرت کی فلسطین کی طرف, شام کی طرف, جس کو سیریا کہا جاتا ہے. تو انہوں نے جب ہجرت کی تو اس کے اوپر بھی حاشیے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اوردها لبیان عظم النعم التي اعطاها الله اياه بمقابلة من اعتزلهم من الاهل والاقرباء فانهما شجرة الانبیاء. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کیا ہے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. جب ابراہیم ان کے گھر والوں سے, ان کے ملک سے اور جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ان سے الگ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے دیے. وہ پوتا, لیکن پوتا بھی ایک طرح کا بیٹا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں یہاں پر بیان کی اسحاق اور یعقوب اللہ تعالیٰ نے دیے, اس پر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر شہر کو چھوڑنے پر ان نعمتوں کا تذکرہ کرنا یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا,
اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ایسی شخصیتوں سے ان کے گھر کو آباد کر دیا جن سے نبیوں کا شجرہ چلنے والا تھا۔ سیدھی سی بات ہے کہ بنو اسرائیل کے اکثر پیغمبر یہ اسحاق اور یعقوب کی لینیج سے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرو گے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو چھوڑو گے، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ یقیناً دے گا۔ تو اگر ایک تھرمومیٹر کے طور پر جاننا ہو کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، اس کو جاننے کے لیے بیان القرآن کے اندر علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست نکتہ لکھا ہے۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لو کان عربا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک والی آیت کے تحت یہ بات لکھی ہے۔ دراصل یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے اور صحابہ کرام کو حضور نے یہ حکم دے دیا تھا کہ تبوک کے لیے نکلنا ہے۔ اب تبوک جو ہے یہ دمشق سیریا اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، بہت زیادہ دور ہے مدینہ سے۔ یہ سفر دور بھی بہت ہے اور اس کے اندر مشقتیں بھی زیادہ ہیں۔ بعض منافقین نے سفر میں جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہاں پر ہی اصل میں امتحان ہوتا ہے اور ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانہ ہے، کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے۔ یہ مشکل سفر ہے، اس کے اندر مشقتیں بے حد ہیں، اب کون حضور کا ساتھ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان پر رد کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر سفر قریب کا ہوتا، لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اور اگر اس کے اندر دنیاوی منفعت بہت زیادہ ہوتی تو یہ آپ کی پیروی کرتے، لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن یہ سفر ان کے لیے بہت دور ہو چکا، یعنی انہوں نے سفر میں جانے سے انکار کر دیا۔ اس پر علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ فیہ اعتبار لمن امتحن نفسہ، فیہ اعتبار لمن امتحن نفسہ افیہ محبت اللہ ام لا۔ اس کے اندر اگر کسی شخص کو جاننا ہو تو ایک طرح کا تھرمومیٹر ہے اس آیت کے اندر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے واقعتاً یا نہیں۔ افیہ محبت اللہ ام لا، فإن العمل المتضمن، اس لیے کہ وہ عمل جس کے اندر کوئی دنیاوی مقصد ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی مشقت نہیں ہوتی تو اس کو انجام دینا بڑا آسان ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عمل ایسا ہو کہ جس کے اندر مشقت بھی ہو اور دنیاوی کوئی مقصد نہ ہو، دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، تو پھر اس سلسلے میں فبحمداللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، دل کے اندر اخلاص ہے، اس بات کا تم فیصلہ کر سکتے ہو۔ لیکن اگر کسی عمل کے اندر دنیاوی فائدہ ہے اور ساتھ ساتھ میں وہ عمل بڑا آسان بھی ہے، تو پھر اس صورت میں کبھی بھی اپنے نفس کو دھوکہ مت دینا کہ جو تم کام کر رہے ہو یہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ فلا یغتر بتحملها مثل هذا العمل، ہو سکتا ہے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ کوئی دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو، بہت ممکن ہے۔ اس لیے تھرمومیٹر یہ ہے کہ جو کام تم کرو اس کے اندر واقعتاً مشقت ہے، واقعتاً دشواری ہے اور اس کے اندر کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہے، تو پھر جان لو کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کر رہے ہو، اور ایسے کام کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا نوازتا ہے۔ تو پکارو تو اللہ کو پکارو، کوئی بھی عمل کرو تو اللہ تعالیٰ کی خاطر کے لیے کرو، اللہ تعالیٰ ہی کی رضامندی کے لیے کرو۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی تجھی سے دعا مانگتے ہیں۔
غیر اللہ کسی بھی شخص سے دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو اور خالص دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، کوئی اور منفعت نہ ہو، خالص دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، کوئی اور منفعت نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بڑے منافع مرتب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔